جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ناظرین، آپ کو ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے جو ایک تاریخی الیکشن پاکستان میں ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب نے جو ہے وہ اسپیچ کی ہے، اور جسے وہ جو ہے وکٹری اسپیچ کا نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی ان کی جو سیٹیں ہیں نون لیگ کی پورے پاکستان میں، جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہ 60 کے قریب پہنچی ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ان کی سیٹیں جو ہیں وہ 90 کے قریب ہیں. تو پہلے تو یہ حیران کن بات ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ وکٹری اسپیچ جو ہے 60 سیٹوں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ 200 جو ہے وہ 60 کے قریب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ انتخاب ہو رہا تھا. آپ نے جو ہے بڑے آرام سے 60 سیٹیں جیت کے تو جناب وکٹری اسپیچ کر رہے ہیں آپ. دوسرا، میاں صاحب نے جو ہے وہ اپنی وکٹری اسپیچ میں اس بات کا اعادہ کیا ہے، اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ اشارہ دیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی وغیرہ کے ساتھ مل کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے تو کوئی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل میں بنانے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے. اور ان کی سپیچ سے یہ بھی تاثر ملا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ شاید ممکنہ طور پہ شہباز شریف ہوں گے، جس سے ایک اور چیز بھی شاید واضح ہو جائے گی کہ اگر شہباز شریف جو ہیں وہ سینٹر میں پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر میاں صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ یقینی طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی جو ہے وہ تگڑی امیدوار ہوں گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ شریف فیملی جو ہے وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ خاندان سے باہر جو ہے وہ اتنی اہم سیٹ جو ہے وہ جانے دیں گے. تو مشکل لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بہت سی جو ہے وہ آج جب انہوں نے ایک بات کی میاں صاحب نے کہ جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ کتنے کام میں نے کیے ہیں کہ اس پنجاب میں، پنجاب کے لوگوں کے لیے، یا پاکستان میں کون کون سے میں نے پروجیکٹ شروع کی تھی ہیں. تو میں اس بات پہ میں جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب کو اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ گنوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس بات کو کرنے کی اپنی وکٹری اسپیچ میں، سو کالڈ وکٹری اسپیچ میں یہ بات کیوں انہوں نے کی، یا یہ ریلائزیشن انہوں نے کیوں ہوئی. بنیادی طور پر ظاہر ہے میاں صاحب بھی الیکشن کے رزلٹ سے تو مطمئن نہیں ظاہر نظر آ رہے، ان کے چہرے پہ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ کافی ڈیجیکٹڈ ہیں، مایوس ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے نون لیگ کو پورے پنجاب میں. اور خاص کر کے نون لیگ کے جو گڑھ ہیں، لاہور ہو گیا، فیصل آباد، گجرانوالا، ان حلقوں سے جو ہے، اور ایون سیال کوٹ، ملتان اور دیگر جگہوں پہ پنڈی اسلام آباد میں بڑا ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کے خلاف. تو یہ دھاندلی اور جھرلو سے ظاہر بہت سی سیٹیں جو ہیں ابھی تک نون لیگ کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں. اس میں لاہور سے بھی کئی سیٹیں ہیں، دیگر شہروں سے بھی کئی سیٹیں ہیں، اور اسلام آباد کی حیران کن طور پر تینوں سیٹوں پہ تقریباً پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی جب الیکشن روکے گئے ہیں. لیکن جب الیکشن کا دوبارہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا 10-12 گھنٹے بعد، تو وہ حیران کن طور پہ اب جو ہے وہ دوسرے امیدواروں کو جو ہے وہ جتوا دیا گیا جو ہزاروں ووٹوں کی جو ہے لیڈ سے ہار رہے تھے. تو یہ ظاہر چیزیں آگے ابھی عدالت میں بھی جائیں گی، کورٹوں میں بھی جائیں گی، تو اس کا معاملہ وہاں یہ ٹیک اپ ہوگا، اور پھر یہ شاید حتمی طور پہ وہاں سے طے ہو کہ کس طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے اور کس لیول کی ہوئی ہے. لیکن شاید وہ بھی آگے جا کے مینپولیشن پاکستان میں ہمیشہ سے ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بھی کوئی مختلف تو نہیں ہوں گے. عدالتوں میں بھی تو بہت سی جگہوں پہ بندے اپنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا مینج کرنے کے لیے. تو خیر مجھے ان ساری باتوں میں سے جو بات سب سے اہم لگی کہ میاں صاحب کو کیوں یہ بات کرنی پڑی کہ میں نے اتنے کام کیے ہیں، میں نے اتنے پروجیکٹ کیے ہیں. اور بنیادی طور پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید میں ظاہر اس لیے پریشان ہوں کہ یار میں نے انہیں کام کیے تھے نا، تو پھر بھی انہوں کوئی ووٹ جو ہے انہیں نہیں دیتے جنہیں دینے چاہیے سن. لیکن یہاں میرا خیال ہے اور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں نکال رہے ہیں پنجابیوں کو کہ پنجاب کو جو ہے یہ میر اور جعفر اور میر صادق ثابت ہوا ہے. پنجاب جو ہے، پنجاب کے لوگ جو ہیں یہ انہوں نے دھوکہ دیا میاں صاحب کو. ان کے لیے میاں صاحب نے اتنے کام کیے، اتنے ترقی کے کام کیے. لوگ تانے دیتے تھے کہ میاں صاحب سارا پیسہ جو ہے پنجاب پر، لاہور پہ لگا رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ لوگوں نے کیا کیا؟ ووٹ بھی نہیں دیے. لیکن یہاں میرا خیال وہ ایک بات کو گڑمٹ کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو. میاں صاحب یقینی طور پہ نون لیگ اور میاں صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ میاں صاحب کے کھاتے میں ہیں، چاہے وہ موٹر وے ہے، ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے بات ہو، بجلی گھر جو ہیں ان کو نئے پلانٹ لگانے کے حوالے سے ہو، یا کچھ ہسپتال جو کیونکہ 10-15 سال ظاہر ہے مسلسل نون لیگ رہی ہے تو انہوں نے
کئی ہسپتال بھی ظاہر بنائے ہیں، پھر لوگوں کو فری دوائیاں، یہ بھی سارا سلسلہ ظاہر چلتا رہا، پھر دانش اسکول ہیں اور اس طرح کے دیگر کئی پروجیکٹس ہیں، میٹرو بس ہے، میٹرو ٹرین ہے، میٹرو بسیں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ملتان میں بھی میٹرو بس چلتی ہے، پھر پنڈی اسلام آباد میں بھی چلتی ہے، لاہور میں بھی چلتی ہے، تو اس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، ان کے منشور میں یہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الیکشن آپ کے جو ڈیولپمنٹ کے جو وعدے تھے یا جو ڈیولپمنٹ کا ماضی میں آپ کے کام کا ریفلیکشن تھا، یہ بنیادی طور پہ اس بات پہ الیکشن نہیں ہوا کہ میاں صاحب نے کتنے ترقی کے کام کیے ہیں، میاں صاحب کے ادوار میں جو ہے وہ پنجاب پہ یا پاکستان نے کس طریقے سے جو ہے وہ رائز کیا، یہ بات اس بات پہ تو الیکشن تھا ہی نہیں بنیادی طور پہ۔ یہ الیکشن جو ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں، میری رائے میں، یہ الیکشن بنیادی طور پہ یہ ایک ورڈکٹ تھی، یہ ایک جو ہے وہ ریفرینڈم ہوا ہے کہ، اور یہ بار بار ہوا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف جو ہے وہ ہم ہیں، اور ہم ظلم، جبر اور بربریت کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، مجھ سمیت، میں بھی پی ٹی آئی کی بہت سی پالیسیز اور خان صاحب کی پالیسیز سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا، ہمیشہ کریٹیسائز کیا ہے، آئندہ بھی کروں گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خان صاحب کی پاس کی پالیسیز نہیں دیکھی، ان کا جو اپوزیشن کو کی نیم کالنگ ہے یا للکارنا ہے یا جیلوں میں ڈال دوں گا، مونچھوں سے پکڑوں گا، اے سی بند کروا دوں گا، یہ کبھی بھی ان لوگوں، ایسی باتوں کو، خان صاحب کی باتوں کو بہت سے لوگوں نے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن اس مرتبہ ان باتوں کی وجہ سے خان صاحب کو بھی ووٹ نہیں پڑا۔ خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے ان کی ریزسٹنس سے، اور ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم، بربریت اور لاقانیت کی گئی ہے، اس کے خلاف بیسیکلی لوگوں نے ووٹ دیا، اور یہ بات نون لیگ اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی شاید۔ یہ بنیادی طور پہ لوگوں نے اپنے ورڈکٹ دیا ہے، اور لوگوں نے بنیادی طور پہ یہ ریفرینڈم میں ایک فیصلہ دوبارہ طے کر دیا ہے کہ ہم اس ملک میں جبر اور ظلم جو ہے، بربریت کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، مظلوم کوئی بھی ہے، مظلوم بدلتا رہتا ہے ان پارٹیوں کے لیے، کبھی جو ہے وہ مظلوم یا وکٹم جو ہے وہ نون لیگ ہوتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، اور کبھی پی ٹی آئی، لیکن لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے ظلم اور تشدد اور جبر کو سپورٹ نہیں کرتے، اور یہی ایویڈنٹ، یہ اوور دی ایئرز یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو ہے ایک جعلی مقدمے کی بنیاد پہ پھانسی دی گئی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب 1988 میں الیکشن ہوئے تو جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ اوور ویلمنگلی جیتی، اور جب بینظیر بھٹو صاحبہ پہلی دفعہ پاکستان واپس آئیں تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ 85 یا 86 میں شاید واپس آئیں، تو لاہور میں آئیں وہ، اور اتنا وہ تصویریں میں نے دیکھی ہیں اس ریلی اور جلوس کی اور اس جلسے کی، جو میرا خیال ہے میارے پاکستان پہ ہوا تھا، وہ ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے آئی تھی، وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، تاریخی فوٹیج تھی، اتنا لوگوں کا جم غفیر تھا کہ مثال نہیں ملتی، کیوں کہ وہ رزسٹ کر رہی تھی، وہ ایک سمبل تھی ریزسٹنس کا، اس وجہ سے لوگوں نے بینظیر صاحبہ کو جو اتنا اپریشیٹ کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ان کے خاندان کو جب انہوں نے پہلی دفعہ، جب یہ 99 کے ماشاء اللہ کے بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے، تو اس کے بعد بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، لوگوں نے بڑے ووٹ دیے، ان کی پنجاب میں 2008 میں گورنمنٹ بن گئی، فیڈرل میں بھی ان کو کافی سیٹیں مل گئیں، اور یہ کولیشن میں چلے گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن پیپلز پارٹی کو کیونکہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے ہمدردی کا زیادہ ووٹ پڑا تو ان کی سیٹیں زیادہ ہو گئیں، لیکن 2013 میں پھر ان کو ووٹ پڑا، اور اب جب میاں صاحب کے ساتھ 2016 کے بعد ریاستی اداروں نے ظلم اور جبر کیا اور ان کے خاندان پہ یا پارٹی پہ طرح طرح کے مصائب آئے، تو لوگوں نے سپورٹ کیا نون لیگ کو، لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو اپریشیٹ کیا، لوگ کھڑے ہوئے میاں صاحب کے ساتھ، اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے دیگر کرداروں کی مدد سے کیا کچھ نہیں ہوا، محکمہ زراعت نے کیا کچھ نہ کیا نون لیگ کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں، لیکن اس کے باوجود 160 سے زیادہ سیٹیں نون لیگ پنجاب سے لے گئی صوبائی اسمبلی کی، اور اسی طرح مرکز میں بھی ان کو اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ سیٹوں کی مل گئی۔ تو لوگ تو ظلم اور جبر کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں نے تو ہمیشہ ظلم اور جبر کو جو ہے وہ نفی کیا ہے، اس ظالم کے ساتھ کبھی بھی، اور ایسے رویوں کو اور ایسے جبر کو کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔
تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اب عمران خان یا ان کی پارٹی کے خلاف اس میسو لیول پہ جو ہے وہ ظلم اور بربریت ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس مرتبہ سپورٹ نہ کرتے؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہی بنیادی فرق ہے. اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں عمران خان صاحب کی، میں نے جیسے کہا کہ پالیسیز سے اختلافات ہیں، وہ سپورٹ نہیں کرتے خان صاحب کی بہت سی باتوں سے، ان کے جو سٹائل آف پالیٹکس ہے مخالفین کے حوالے سے یا باقی چیزوں کو لے کر. لیکن وہ ایک طرف لوگ کبھی بھی اس ظلم اور جبر کو سپورٹ نہیں کرتے. جیسے میں نے 2-3 مثالیں آپ کو گنوائی ہیں، بینظیر صاحبہ کے حوالے سے، پھر میاں صاحب کے حوالے سے 2 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر یہ پی ٹی آئی. تو یہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہ کرتے پی ٹی آئی کو؟ اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا جب رانا ثناء اللہ صاحب پہ کیس بنا، جو ہے جعلی مقدمہ بنا ڈرگز کا، تو مجھے بتائیں کتنے لوگ تھے جو سپورٹ کر رہے تھے اس بات کو؟ ہر کسی نے کریٹیسائز کیا. اسی طرح جب مریم نواز صاحبہ کی جیل سے میاں صاحب کے سامنے نیب کے ہاتھوں گرفتاری ہوئی تو کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا؟ کسی نے سپورٹ نہیں کیا. لوگ اس چیز کو سخت ناپسند کر رہے تھے، لوگوں نے کریٹیسائز کیا. اسی طرح جب میاں صاحب کی جو وائف تھیں کلثوم بی بی، جب ان کی وفات ہوئی تو میاں صاحب اڈیالہ جیل میں بند تھے اور ان کو پھر پے رول پہ رہا کیا گیا، اور تاکہ وہ جنازہ وغیرہ اٹینڈ کرے. تو جو ویژول آئے میاں صاحب کی جو تصویریں آئیں تو لوگ غمگین تھے، دکھی تھے کہ یہ ٹھیک نہیں جو ہے وہ ہو رہا. اس طریقے سے سیاسی مخالفین کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ٹھیک ہے کیسز بنائیں، کریں، پروسیکیوٹ کریں، اسٹیبلش کریں، جو کسی نے کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دیں، لیکن سیاسی طور پہ کسی کو اس حد تک نشانہ بنانا یہ کبھی بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا. تو ابھی بھی وہ لوگ کیسے جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتے کہ جناب اس سے پہلے تو باقی پارٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بڑا غلط تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. لوگ اس بات کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، اور نہ انہوں نے اس الیکشن میں بھی کیا. یہ بنیادی طور پہ یہی لوگوں کی ورڈکٹ ہے اس الیکشن میں بھی. یہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کی جو نالائکیاں ہیں ان کو پس پشت ڈال دی ہے یا انڈورس کر رہے ہیں ان کو کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اداروں پہ حملہ کرنا بھی چاہیے یا 9 مئی جو ہے اس طرح کے واقعات ہونے چاہیے. نہیں، لوگ بالکل اس چیز کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس ظلم اور جبر کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. اور یہی ورڈکٹ ہے، یہی 2024 کے الیکشن کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہی مینیفیسٹیشن تھی، اور یہیں پہ ڈفرنس آیا. پنجاب جو کہ نون لیگ کا گڑھ تھا، سینٹرل پنجاب جو کہ نون لیگ کا گڑھ تھا، لاہور جو کہ نون لیگ کا گڑھ تھا، قلعہ تھا، وہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے گاڑے گئے ہیں. کیوں گاڑے گئے ہیں؟ صرف اور صرف اس ظلم اور جبر کے خلاف لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اور پھر اس میں دوسرا بڑا فیکٹر نوجوان ووٹر کا تھا اور خواتین کا ووٹر کا تھا، جن کو باقی پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس ان کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا ہے، ان کو دینے کے لیے نعرے بھی نہیں ہیں ایون. تو عمران خان کے پاس کم از کم نعرے ہیں، وہ اٹریکٹ کرتا ہے یوتھ کو کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے ملک کے ساتھ یہ کیا ہے، لوٹا ہے، فلاں ہے، ڈھمکان ہے. وہ خود ہی کی بات کرتا ہے، وہ اقبال کی بات کرتا ہے، وہ عمران خان جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ اپنا مستقبل خود بناؤ، اپنا جو ہے اس فیوچر کو آپ نے جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے، کس ملک نے کس طرف جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپیل کرتی ہیں نوجوانوں کو. تو اس معاملے میں بھی جو نون لیگ تھی وہ بالکل فارغ تھی. لیکن میری نظر میں بنیادی فرق ان سارے اس پروسیس میں وہ بنیادی فرق صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ کسی طور پہ بھی پنجاب کے لوگوں نے خاص کر کے، ظاہر باقی صوبوں میں بھی ایسا ہی ہوا، کے پی کے میں بھی، لیکن کیونکہ بات نون لیگ کے گڑھ کی ہو رہی ہے جہاں پہ وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے اتنی دہائیوں سے، تو اس لیے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں زیادہ، کہ لوگ پنجاب میں لوگوں نے ظلم، جبر اور بربریت کے بیسیکلی یہ خلاف ووٹ دیا 2024 میں. ان کو پالیسیز سے اختلاف ہے، ان کو ان کے پولیٹیکل سٹائل سے اختلاف ہے، لیکن وہ ظالم کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ساتھ نہیں دے سکتے. یہی پنجاب نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی کیا، یہی پنجاب نے 2 مرتبہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا. اور کیسے ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی پہ یا عمران خان پہ اتنا ظلم اور جبر ہو اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے اور جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنا. تو میاں صاحب کو ذرا اور ان کی پارٹی کو خود دیکھنا چاہیے کہ
وہ کیوں کر خاموش تھے، بلکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اکسا رہے تھے اداروں کو کہ ان کو اور رگڑا دیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو پھینٹا لگائیں، ان کی جرت کیسے ہوئی یہ کرنے کی وہ کرنے کی۔ تو سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ اپنے رویوں پہ بھی نظر ثانی کریں اور اس چیز کو انالیسز کریں اس چیز کا کہ کیوں اتنے ڈیولپمنٹ کے کام شروع کرنے کے باوجود، اتنے ڈیولپمنٹ کے جو ہیں ترقیاتی کاموں کے وعدوں کے باوجود کیوں نون لیگ کو اتنا پھینٹا جو ہے وہ لگا ہے پنجاب میں۔ میری نظر میں بنیادی فرق جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پنجاب کے لوگ کبھی بھی ظلم اور بربریت کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کرتے ہیں، نہ کرتے آئے ہیں، نہ آئندہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔